قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ میرے رب تعالیٰ پر ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان۔ ہم سب بخدا دھوکے میں اپنی زندگیوں کو جس طرح سے ہم جی رہے ہیں تو اور جن جن چیزوں سے ہم نے دوستی کر رکھی ہے یہ تمام دوستیاں ہمارے کام آنے کی۔ ایک اور حدیث سماعت فرمانے اور میں اپنی گفتگو کو پھر اختتام کروں گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیان فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ انسان کے تین دوست ہیں، تین دوست ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ دوست کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک دوست انسان کا اس وقت ساتھ چھوڑ دیتا ہے جیسے ہی اس کی موت آتی ہے، اس کی سانسیں کی مالا ٹوٹ جاتی ہے، اس کی روح کوفر سے انسری سے نکل جاتی ہے، پرواز کر جاتی ہے، وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ بڑا بے وفا دوست ہے کہ اس کے مرتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک دوست انسان کا ایک اور ہے وہ اس کا مرنے کے بعد ساتھ نہیں چھوڑتا بلکہ اس کے آخری جو کام ہوتے ہیں غسل، کفن، نماز جنازہ اور پھر قبرستان تک جب تک اس کو تدفین نہ کر دیا جائے وہاں تک اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی منو مٹی کے نیچے اس کو دفنا دیا جاتا ہے وہ دوست بھی الگ ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ دوسرا دوست جو ہے پہلے دوست سے بہتر ہے مگر اس نے بھی بے وفائی کی۔ اب جو آگے کا سفر ہے اس کا قبر کا، عالم برزخ کا، اس میں اس نے ساتھ دیا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابیوں اس کا تیسرا ساتھی بھی ہے اور وہ اس کی قبر میں جائے گا اور وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ تیسرا ساتھی کون ہے اور یہ پہلے دو دوست کون تھے جو اس کا ساتھ چھوڑ گئے؟ ایک روح نکلتے ہی چلا گیا اور دوسرا قبرستان تک تو گیا مگر جب اس کو دفنا دیا تو اس کی قبر کے بعد سے بھی اس نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابیوں پہلا دوست اس کا مال، اس کی جائیداد، اس کی پراپرٹی، اس کا اثاثہ تھا جو اس کے مرتے ہی اس کا پرایا ہو گیا، اس کی وراثت ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایسا ہی ہے کہ نہیں کہ آج ہم لاکھوں کروڑوں بنا لیں، جائیدادیں بنا لیں، زمینیں بنا لیں، بینک بیلنس اکٹھے کر لیں تو اس سے ہمارا تعلق ہماری سانسوں تک ہے۔ جیسے یہ سانس نکلی یہ جان ہماری الگ ہو گئی، جدا ہو گئی، روح نکل گئی، کیا وہ چیزیں ہماری ساتھ رہیں گی؟ وہ ترکہ ہو جاتی ہے، وہ وارثین کی ہو جاتی ہے، وہ آل اولاد کی ہو جاتی ہے، بیوی بچوں کی ہو جاتی ہے، ہم سے اس کا تعلق ختم۔ یہ پہلا دوست ہے۔ اور دوسرا دوست وہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے عزیز و قریب، تمہاری بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، عزیز و قریب یہ قبرستان تک جائیں گے، تمہیں دفنا دیں گے اور اس کے بعد وہ بھی رخصت ہو جائیں گے۔ کیا کوئی روکتا ہے وہاں؟ کوئی قبر میں جاتا ہے؟ آج جو حکم ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد کم از کم اس کے ورثاء کو اتنی دیر وہاں ٹھہرنا چاہیے کہ ایک اونٹ ذبح ہو اور اس کا گوشت تقسیم کر دے، اتنی دیر بھی کوئی نہیں ٹھہرتا، بس فاتحہ ہوئی اور بھاگتے ہیں تیزی سے۔ وہ حق بھی میت کا جو ان پر ہے وہ بھی ادا نہیں کرتے۔ تو یہ دو دوست ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اور تیسرا دوست وہ آپ نے فرمایا کہ جو قبر میں جائے گا وہ نیک اعمال ہے، وہ نماز ہے، وہ تلاوت قرآن مجید ہے،
وہ ذکر و اذکار ہے، وہ درود پاک ہے، وہ خیرات ہے، وہ صدقات ہے، وہ حسن سلوک ہے، وہ نیک اعمال ہیں، وہ بھلائیاں ہیں، وہ مدد جو آپ نے دوسروں کی ہے، یہ تمام اعمال خیر یہ تیسرے دوست ہیں اور یہ قبر میں جائیں گے۔ اور آج ہم ان دو دوست جو بے وفا ہیں، جنہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دینا ہے، ہم اپنی تمام توانائی، تمام وقت، تمام زندگی انہی دو دوستوں کے لیے ضائع کر رہے ہیں۔ یقین جانیے یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا ترجمہ سنایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ حدیث مبارکہ سے بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ دونوں دوست ہم جن کے لیے اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، اپنی آنے والی زندگی کو خراب کر رہے ہیں، یہ دونوں دوست بے وفا ہیں۔ اور تیسرا دوست جو قبر میں جائے وہ اعمال صالح ہے۔ لیکن دنیا کا بھی دستور ہے کہ اگر ہم دوست سے دوستی نبھائیں تو وہ بھی دوستی نبھاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اگر دوست کے کام آئے وہ بھی مشکل وقت کام آئے گا، اور اگر ہم صرف کہیں کہ بس تو میرا بہت اچھا دوست ہے، یار ہے، جگری ہے، اور اس کو ہماری ضرورت پیش آئے، بلائے وہ یار کوئی کام ہے تو ہم نہ جائیں، تو کیا وہ ہماری ضرورت پہ کام آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ وہ یہی کہے گا کہ جب دوستی غرض کی ہے، مطلب کی ہے، تو پھر میں کیوں کام آؤں گا؟ تو تیسرا دوست جو قبر میں جانا ہے، جس نے ہمارا ساتھ نبھانا ہے، جو قبر کی اندھیری میں روشنی بن کے آئے گا، جو تلاوت قرآن پاک کے بارے میں ہے کہ وہ عذاب کے فرشتوں کے سامنے ڈھال بن کر آئے گی، کہ سورہ ملک کی فضیلت یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو یہ سورت کی تلاوت فرماتا ہے، 30 آیات کی یہ سورت ہے، تو قیامت کل جب وہ دنیا سے چلا جائے گا، قبر میں اگر عذاب کے فرشتے آ بھی گئے تو یہ سورت ڈھال بن کر آ جائے گی اور کہے گی کہ یہ مجھے تلاوت کرتا تھا، اس کو میں عذاب نہیں دینے دوں گی، اور شفاعت کروائے گی یہ سورت۔ یہ تلاوت قرآن مجید ہمارا ساتھی ہے، ہمارا تیسرا دوست ہے، نماز ہماری تیسرا دوست ہے، ذکر و اذکار ہمارا تیسرا دوست ہے۔ اس سے دوستی پکی کر لیں، ایسی نہیں دوستی کہ آواز آئے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم کہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں، تو پھر قبر میں بھی وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ وہ کہے گا کہ جب تو نے نماز ہی نہیں پڑھی تو اب میں کیوں قبر میں تیرے لیے آؤں؟ راتوں کو اگر ہم تلاوت قرآن مجید نہ کریں تو کیا یہ روز ہماری قبر میں اجالا بن کر آئے گا؟ کیا ہماری قبر کو ہمارا ساتھی بن کر آئے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو اس تیسرے دوست سے دوستی نبھائیں، اور دوستی نبھانے کا احسن طریقہ یہی ہے اچھی مجالس کو تلاش کریں، اچھی صحبت کو تلاش کریں، اور یہ جو صحبت ہوتی ہے اپنا اثر رکھتی ہے۔ جس طرح سے یہ جگ موجود ہے، پیاس لگے گی تو پانی پیئیں گے، بھوک لگے گی تو ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، تو یہ چیزیں ہماری ضروریات میں سے، ہمارے بدن کی طاقت کے لیے، قوت کے لیے، حیات کے لیے، زندگی کے لیے ہم لے رہے ہیں، تو روح کے لیے بھی تو کچھ ضروریات ہیں، اس کو بھی تو کچھ طاقت کی ضرورت ہے، اس کی بھی تو غذا ہے، اس کی غذا نماز ہے، اس کی غذا تلاوت قرآن مجید، اس کی غذا درود و سلام ہے۔ اور ہم ایک محفل کر لیں 11 تاریخ کو اور پورا مہینہ روح کو کوئی غذا نہ دیں تو اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ کمزور ہو جائے گا، پھر اس پر ہر شیطانی طاقت بآسانی قابو کر لے گی، اور پھر وہ گناہ کے دلدل میں پھنستا چلا جائے۔ تو اس روح
کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی مجالس کو پاکیزہ کریں، اچھی مجالس کو ڈھونڈیں، اچھی لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔